الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى قال طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، سفر کا مہینہ چل رہا ہے جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی سال کے اعتبار سے یہ نواں مہینہ ہے ستمبر کا. دونوں ترتیبوں کے اعتبار سے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، اور دونوں کا تعلق ایک مسلمان کی اعتقادی زندگی سے ہے، عقیدے سے ہے. ایک بات ایسی ہے کہ جس میں اس عقیدے کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے، اور دوسری بات ایسی ہے کہ جس میں اس عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. ایک مسلمان کو ایمانیات سکھائے گئے ہیں، تلقین کیے گئے ہیں. اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمانیات دو طرح کی ہے، ایک ایمان مجمل ہے اور ایک ایمان مفصل ہے. تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہی ہے. دیکھیں، اس میں ایک مومن بندہ کیا کر رہا ہے؟ اقرار کر رہا ہے. کس بات کا اقرار کر رہا ہے؟ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اور ہر اچھی بری تدبیر تقدیر پر ایمان لے آیا، اور آخر میں والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے ملنے پر ایمان لے آیا.
اب دیکھیں ایک مومن کے لیے ان ساری باتوں پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا ضروری ہے. حالانکہ یہ کلمہ جو پڑھ چکا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کسی سے پوچھ لیں، چھوٹے سے بڑے سے، جو دین سے کچھ مناسبت بھی رکھتا ہو، کہ کلمہ طیبہ جو ایک مومن کی بنیاد ہے، اور جس بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، دیکھیں اس کلمہ طیبہ کے اندر کسی آسمانی کتاب کا ذکر ہے نہیں. اس کلمہ طیبہ کے اندر کسی فرشتے کا ذکر ہے نہیں. اس کلمہ طیبہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ باقی کسی پیغمبر کا ذکر ہے نہیں ہے. اس کلمہ طیبہ کے اندر تقدیر کا کوئی ذکر نہیں. اس کلمہ طیبہ کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی ذکر نہیں. یہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے. لیکن کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمان کو کلمے کے بعد ایمانیات سکھائے گئے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ جی میں اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے آیا، بس بات ختم ہو گئی. اسی کلمہ طیبہ کا تقاضا ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے. اور یہ کلمہ طیبہ اسی مومن کا معتبر ہوگا جو ان تمام باتوں پر ایمان رکھے گا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج کی مجلس میں دو عقیدے سے متعلق باتیں ہیں. ایک بات ایسی ہے کہ جس میں ہمیں اس عقیدے کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اور ایک بات ایسی ہے کہ جس میں عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اور اس سے مراد سفر کے مہینے سے متعلق وہ جاہلیت کے زمانے کا تصور ہے جو اس زمانے کے لوگوں نے پیدا کیا، خود اپنی طرف سے باتیں ایجاد کی، اس کو پروان چڑھایا، اور پھر نسلاً بعد نسل وہ بات ایک عقیدہ بن کر منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ آج بھی اس امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علم نبوت کی روشنی سے، صحیح ماحول کی روشنی سے محروم ہے. وہ ان توہمات پر، ان جاہلیت کی باتوں پر، ان رسومات پر بھرپور ٹھوس طریقے سے کھڑا ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ ایسا ہے، اس کے یہ نقصانات، یہ نحوسات، یہ محرومیاں ہیں، یہ ہے اور یہ ہے، بہت ساری بات. تو آج دونوں باتوں کو جاننا ضروری ہے، چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں، خاص طور پہ جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہے، کہ ہمارے اس ملک کی، اللہ کی اس عظیم عطا کی، مملکت خداداد کی بڑی خصوصیات ہیں، اور ان خصوصیات نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک نمایاں حیثیت دی. ان میں سے ایک بڑی خصوصیت اور عزت کی علامت یہ ہے کہ یہ وہ پہلا اسلامی ملک ہے پاکستان کہ جس میں باقاعدہ ایک آئینی طور پہ اور ایک قانونی طور پہ اور ایک جمہوری انداز کے اندر اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو محفوظ کیا گیا.
آئینی طور پہ، ایک قانونی حیثیت کے اعتبار سے۔ اس سے پہلے کسی اسلامی ملک میں ایسا نہیں ہوا، اس کے بعد ہوا۔ چند ایک اسلامی ملک ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کے بعد واقعتاً اس بات کا احساس کیا کہ ایک اسلامی ریاست اور مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی اہمیت اور ضرورت رکھتی۔ اس لیے بے خبر مسلمان بن کے زندگی مت گزاریں دوستو، اور غافل مسلمان بن کے زندگی مت گزاریں۔ عقیدہ وہ نعمت ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پر الف سے لے کر یا تک ہر مسلمان کی نجات ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ اس میں یہ فرق نہیں ہے دوستو کہ چونکہ فلاں عالم ہے فلاں غیر عالم ہے، فلاں نمازی ہے فلاں غیر نمازی ہے، فلاں جڑا ہوا ہے فلاں غیر جڑا ہوا ہے، فلاں کے پاس دین کا بڑا حصہ ہے فلاں کے پاس نہیں ہے۔ یہ فرق عقیدے میں نہیں چلے گا دوستو۔ اعمال میں تو ہے، مسائل میں تو ہے، عقائد میں نہیں ہے دوستو۔ اس امت کا عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گیا، اور اب آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک جس پر دنیا کا اختتام ہے، اب کوئی اللہ کی طرف سے نیا نبی بن کے نہیں آ سکتا۔ نیا نبی بن کر ہر جملہ ایسا کہے جو آپ کو سیفٹی دے دے دوستو۔ آج فتنے ایسے ہیں کہ انسان بول دیتا ہے، پھنس جاتا ہے، پھر جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جملہ اس اعتبار سے تو بالکل درست ہے کہ بھئی آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب امت کے لیے کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، اب وہ ذمہ داری امت کے پاس ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات امت تک پہنچائی جائے۔ لیکن خطرہ یہ ہے، بات کو بہت سمجھیے گا دوستو، جس فتنے نے، فتنہ قادیانیت نے اس عقیدے میں نقب لگائی اور چوری کرنے کی کوشش کی، تو ہمیشہ یاد رکھے کہ فتنہ جب اٹھتا ہے وہ ایسی باتوں کو، ایسے الفاظ کو، ایسے نقطوں کو اپنے لیے دلیل اور سہارا بناتا۔ اب یہ جملہ تو میں اور آپ بول دیں گے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اچھا اگر نیا نبی نہیں آ سکتا تو آپ کہتے ہو کہ قیامت سے پہلے تو آسمانوں سے کون تشریف لائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا، نزول مسیح ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لانا اور حضرت مہدی علیہ الرحمہ کے لشکر میں شامل ہو کر قیادت کرنا، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے دوست۔ اس لیے ہلکا جملہ بول دیں گے غیر محفوظ کہ بھئی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو وہ کہے گا اس کا مطلب یہ کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آ سکتے۔ بات سمجھ گئے؟ اس لیے علماء عقائد کی اصلاح جب کرتے ہیں الفاظ سکھاتے ہیں۔ یہ الفاظ کا ہیر پھیر بہت نقصان بھی دے دیتا ہے، بہت فائدہ بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے اپنے علماء سے ایسا جڑیں کہ عقائد کے باب میں آپ کو جو جملہ جن الفاظ اور زبر زیر کے ساتھ بتایا جائے اس کو حفظ کریں، ورنہ آپ کو فتنوں کا اندازہ نہیں ہے دوستو۔ تو ختم نبوت کے عقیدے کا مطلب کیا ہوا دوستو؟ کہ آپ علیہ السلام پر سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تکمیل ہو گئی۔
اور اب آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، اس لیے کہ اس عالم دنیا سے آپ عالم برزخ میں ہیں، اور وہاں کی حیات کی بھی امت قائل ہیں. حیات برزخی جو آپ کو قبر میں اللہ پاک کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے بھی ہم قائل ہیں. تو اس لیے ہم جملہ یہ کہیں گے کہ آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب قیامت تک اس امت کے پاس کوئی نیا نبی بن کے نہیں آ سکتا، نیا نبی بن کر. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو نئے نبی نہیں ہے نا، ان کو تو آپ علیہ السلام سے پہلے نبوت دی گئی. لیکن راجح قول کے مطابق 35 سال کی عمر ہے. اور بھی اقوال ہیں کہ جب یہودی آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تو اللہ پاک نے فرشتے بھیجے اور وہ آپ کو آپ کے گھر سے زندہ سلامت آسمانوں پہ لے گئے. آپ دوسرے آسمان پر حیات ہیں، موجود ہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت کا وقوع قریب آئے گا اور یہ سلسلہ چل پڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور جامع مسجد دمشق کے مینار پر نزول فرمائیں گے، اور پھر ایک سیڑھی لگائی جائے گی، آپ نیچے اتریں گے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. یہ ساری باتیں اس میں. تو عقیدہ ختم نبوت اس امت کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے دوست. اور آپ اس سے صرف اندازہ لگا لیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اپنی قبر مبارک میں، تو آپ کے بعد امت کے سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ بلا فصل. آپ خلیفہ بن گئے. آپ کی خلافت قائم ہونے کے بعد جو سب سے بڑا لشکر روانہ ہوا ہے مقابلے کے لیے، وہ منکرین ختم نبوت سے مقابلے کے لیے گیا ہے. اس لیے کہ مسلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے، مختلف لوگوں نے جگہ جگہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے. آپ کی ختم نبوت کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا مدعی ہے. اور ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے دوستو. اس لیے میں نے عرض کیا غافل مسلمان بن کے زندگی مت گزاریں. اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اس امت کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سب سے بڑا لشکر جو روانہ ہوا ہے وہ منکرین ختم نبوت سے مقابلے کے لیے گیا ہے. ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ علماء نے اس پر محنت کی ہے. غزوات سرایا جتنے ہوئے نا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات میں، ان تمام غزوات کی زندگی میں کتنے صحابہ شہید ہوئے اس کو جمع کیا. اس مجموعی ٹوٹل تعداد کو ایک طرف رکھا گیا، اور اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو صحابہ اکرام کا لشکر گیا ہے اس کو ایک طرف رکھا گیا. تو جتنے صحابہ اکرام اس ختم نبوت کے تحفظ کے عقیدے کے لیے مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ان صحابہ کی تعداد 10 سالہ مدنی زندگی کے شہید صحابہ اکرام کی تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے. معلوم ہوا یہ اتنا ہلکا عقیدہ نہیں ہے، اہمیت کا حامل ہے. آج مسلمان بالکل بے خبر ہے کیا ہو رہا ہے. باقی ہر چیز پہ ہماری نظر ہے، بحث ہے، معلومات ہے. وہ ایران توران کی باتیں ہیں، کوئی ہم سے بات نہیں کر سکتا، اتنا ہم قینچی بن کے چلیں گے پھر. لیکن جو چیزیں ایک مسلمان کے لیے بنیاد ہے، آج کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ آپ کے ملک میں یہ ختم نبوت کی تحریک کیوں چلی، کب چلی، کیا محنت ہوئی، کس ترتیب اور انداز سے علماء نے، مذہبی طبقے نے اس میں قیادت کی. اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ جو عالم کفر ہمیشہ دانت چباتا ہے اس ملک پر،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے آئین میں لکھے ہوئے اس فیصلے کو ختم کر دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا جھوٹا مدعی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ آپ کے ملک کو خصوصیت حاصل ہے دوست. اور یہ ایسے نہیں ہوئی کہ جا کے آج کل جیسے ہوتا ہے کہ 4-5 بیٹھ گئے اور 1 گھنٹہ جو ہے آپس میں جو ہے وہ پرندوں کی طرح چونچے لڑائی اور لوگ سمجھے کہ جی یہ تو شاید بڑے آپس میں وہ ہے، اور بعد میں اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے چائے اور بسکٹ اور پیٹس کھا رہے. ایسا نہیں ہوا ہے دوست. آپ 1974 7 ستمبر 1974 کی رودات پڑھیں. ایک مسلمان اور پاکستانی کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی مناظرہ نہیں ہوا تھا. یہ باقاعدہ آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر ایک مباحثہ ہوا. 1 دن نہیں کئی دن ہوا، اور جس میں دنیا نے دیکھا کہ تمام مسالک وہ ایک پیج پر آئے. آج جو لوگ ایک تماشا سا بناتے ہیں نا کہ بھئی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، جب عقیدے کی بات آئی تو الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ وہ تمام اکابر علماء، وہ سیاسی زعماء، وہ ایک ساتھ الف کی طرح کھڑے تھے. اور اتنا آسان نہیں تھا دوستو، وقت نہیں ہے، اتنا آسان نہیں تھا اس فتنے کو قابو کرنا. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، جب مرزائیوں کے اور قادیانیوں کے وفد کو بلایا گیا کہ بھئی کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایک فریق کی بات سن کر جو ہے ہمیں ایمان سے ہی باہر پھینک دیا گیا، تو اس وقت مرزائیوں کے جو بڑے تھے مرزا طاہر، وہ اپنی پوری جماعت کے ساتھ آیا. اچھا جب یہ آیا تو کس حالت میں آیا، کس حلیے میں آیا کہ سفید عمامہ پہنا ہوا، لباس سفید جبہ پہنا ہوا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی، اور یہ داڑھی کنگھی کی ہوئی، سفید داڑھی، اس حالت میں اور اس کیفیت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ آیا. اب آپ بتائیں کہ اگر ابھی اس مجمع میں کوئی 4-5 ساتھی اس طرح داخل ہو جائیں اور ایک آگے چل رہا ہو تو مجھ سمیت ہم سب کہیں گے کہ بھئی کوئی شیخ اور ان کے مریدین آ گئے. فتنہ پرور طبقہ جب وار کرتا ہے وہ ماحول کو دیکھتا ہے. ہماری سیاست میں 100 میں سے 2 بیچارے ہوتے جو اس حلیے میں ہوتے ہیں، 98 تو نہیں ہوتے اس طرح. تو اب جب وہ اس حلیے میں آئے تو ماحول حیران رہ گیا کہ بھئی یہ تو جن کو ہم کافر بنانے اور بتانے چلے ہیں وہ تو ان کا حلیہ اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان علماء حضرات کا حلیہ تو ایک ہے، یہ بھی پگڑیوں اور داڑھیوں میں، وہ بھی پگڑی اور داڑھی میں. تو اس وقت بھٹو صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ان کے نامہ اعمال کا بہت بڑا کارنامہ ہے. جو کام اللہ اپنے بندے سے لے لے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اپنے چیمبر میں، کہا کہ مفتی صاحب آپ تو کہتے تھے کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں اور ایسے ہیں کافر ہیں، یہ تو ان کے اور آپ کے حلیے میں تو زبر زیر کا فرق نہیں ہے، ان کو ہم کافر کہیں گے. عام آدمی کو قرآن اور حدیث اور فقہی کتابوں کے دلائل دے کے سمجھانے سے بات نہیں بنتی دوست. تو حضرت مفتی صاحب بڑے صاحب بصیرت انسان تھے، انہوں نے کہا بھٹو صاحب آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ نے آرڈر جاری کیا ہے کہ جس کے پاس ڈاکٹر کی جعلی ڈگری ہوگی اس کو پکڑ کے جیل کی سلاخوں میں اس پر مقدمہ چلے گا، اس کو سزا ملے گی. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، اور پاکستان بھر میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کا لباس بھی ڈاکٹروں والا ہے، کوٹ بھی ڈاکٹروں والا ہے،
جن کے پاس اشیاء بھی ڈاکٹروں والے ہیں اور ڈگریاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, ٹیبل بھی لگایا ہوا ہے, دوائیاں بھی لکھ رہے ہیں, آپ کیوں ان کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ بھٹو صاحب نے فرمایا اس لیے کہ ان کی سرٹیفکیٹ جعلی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھٹو صاحب ان کا یہ ایمان اور حلیہ جعلی ہے. آپ ان کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کا باطن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا, اور یہاں نہیں, جہاں یہ بیٹھے وہیں ان کے سامنے کھولوں گا کہ ان کے بڑے نے مرزا قادیانی نے کس کتاب میں کیا لکھا, کیا لکھا, کیا لکھا, کیا لکھا, یہ میں آپ کو وہاں ثابت کر کے بتاؤں گا. کئی دنوں کے مباحثے کے بعد جا کر یہ بات آئینی طور پہ ثابت ہوئی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, اس فتنے کو اتنا ہلکا نہ لیا جائے. یہ ہمارے ملک کے آئین کے ہی منکر ہیں, قبول نہیں کرتے اس کو. جس طرح یہ ختم نبوت اور اسلام کے دشمن ہیں, اس سے کئی گنا بڑھ کر اس ملک پاکستان کے دشمن ہیں دوستو. تو ایک تو چونکہ یہ مہینہ اس نسبت کی ایک یاد دلاتا ہے کہ یہ قربانی دی گئی, یہ محنت ہوئی, اور علمی محنت ہوئی, آئینی محنت ہوئی, جمہوری محنت ہوئی, تو اکابر کی ان محنتوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات بالکل اختصاراً عرض کر دوں, وقت ختم ہو رہا ہے, کہ چونکہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور ماہ سفر سے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہمارے مسلمانوں کے ایک طبقے میں رائج ہیں. جس طرح بھی محرم گزرا, لوگ ایک سوچ بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سفر سے متعلق بھی بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے, اور بعض ایسے بھی جو ہے وہ شیخ الکل ہوتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ سفر کا لفظ صفر سے, سفر کا لفظ کس سے؟ صفر. جانتے ہیں دوستو صفر کس کو کہتے ہیں؟ زیرو کو کہتے ہیں نا. بھائی فلاں کو 100 میں سے صفر ملا ہے, مطلب زیرو ملا, انڈا مل گیا اس کو. تو بعض ایسے عقل کل بھی آپ کے معاشرے میں ہے کہ وہ عربی کے لفظ سفر کو 7 کے نیچے کیا لگا دیتے ہیں؟ زیر. وہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ صفر ہے. کیا مطلب؟ کہ اس میں جو کام بھی کیا, کوئی تقریب کی, کوئی کام کا آغاز کیا, کوئی ترتیب بنائی, نتیجہ صفر ہوگا, زیرو ہوگا. تو سفر سے متعلق آپ علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا ہامہ. لا سفر, فرمایا سفر کے مہینے سے متعلق جو توہمات ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے اور یہ بے برکت ہے, اس میں جو کام ہوگا اس میں نقصان ہی ہوگا, لہذا اس میں نہ کوئی خوشی منائی جائے, نہ کسی ترتیب کو شروع کیا جائے, اس مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, جہاں انسان دین کے صحیح ماحول سے اور دین کے صحیح علم سے دور ہوتا ہے, یہ جاہلیت کی باتیں وہاں مسلط ہو جاتی, اور طرح طرح کی توہمانہ باتیں, جاہلانہ باتیں, خرافات, یہ معاشرے میں آپ کو رائج نظر آئے گی. اچھے خاصے لوگ آج کل آپ دیکھیں وہ اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو, خوشیوں کو, دکان کے افتتاح کو محرم سفر میں روک دیں گے. عام نہیں, اچھے خاصے سمجھدار, نہیں بھئی محرم نہیں, سفر نہیں, اس میں نقصان ہو جائے گا, اس میں نقصان ہو جائے گا. بخاری شریف کی روایت میں ولا سفر ہے, ترمذی شریف میں ولا سفر ہے, تمام صحیح کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی ایک لفظ لا لگا دیا. کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات میں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نقصان ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم رسومات کے تابع نہیں ہیں دوستو, ہم دین اور شریعت کے تابع ہیں, قرآن اور حدیث کے تابع. یہ جاہلانہ باتیں جو ماحول کے اندر رائج ہوتی ہیں
یہ دین اور اہل دین سے دوری اور غفلت کا نتیجہ ہے. ماحول سے جڑیں، صحیح علماء کی صحبت اختیار کریں، دین کو سیکھنے کی، پھر اس کو سمجھنے کی، پھر اس پر مضبوط طریقے سے عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر. صرف سنیں بھی نہیں، صرف سیکھیں بھی نہیں، اس پہ عمل بھی کریں. چاہے ایک چیز 40 سال سے 50 سال سے چل رہی ہو، لیکن آپ کو دین سمجھ میں آ گیا، صحیح جگہ سے آ گیا، کھڑے ہو کر کے ببانگے دہل کہہ دیں نہیں بھائی یہ سب غلط ہے، نہیں مانتا ہوں اس کو. ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.